السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج 8ویں جماعت جغرافیہ کا سبق نمبر 7 پاپولیشن آبادی کا سوال و جواب لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اس کے پہلے ہم نے 3 پارٹ میں اس سبق کو کور کیا تھا، چونکہ یہ سبق کافی بڑا ہے۔ مواد کی طوالت کو دیکھتے ہوئے اسے 3 پارٹ میں تقسیم کیا گیا تھا۔ آپ سوال و جواب لکھنے سے پہلے تینوں پارٹ کو ضرور دیکھ کر کے اور سبق کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں، اس کے بعد ہی سوال جواب لکھیں، کیونکہ مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور اب بغیر سمجھے آپ سوال کا جواب نہ لکھیں۔ تو آئیے اس سوال جواب دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو جغرافی ٹیچ ویری نائس آپ سبسکرائب کر لیں۔ پہلا سوال کا شروع کرتے ہیں۔ مناسب متبادل چن کر جملے مکمل کرنا، یعنی 3 آپشنز دیے گئے ہیں، 3 یا 4 آپشن ہیں، اور ان میں سے کون سا آپشن صحیح ہے وہ میں نے جواب کے طور پر ریڈ پین سے لکھا ہوا ہے۔ پہلا سوال ہے الف کا، شرح پیدائش شرح اموات سے زیادہ ہو تو آبادی میں ڈیش۔ تو اس کا آپشن تیسرا صحیح ہے، آبادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا سوال نمبر بے ہے، ڈیش عمر کے گروہ میں شامل افراد کا شمار کام کرنے والی آبادی میں ہوتا ہے، کون سی آبادی کا گروہ ہے؟ چوتھا آپشن صحیح ہے، 15 سے 59 سال۔ جیم ہے، سماج میں جدید ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ کا زیادہ تر انحصار ڈیش جیسے عوامل پر ہوتا ہے۔ کئی آپشن دیے گئے، اس میں تیسرا آپشن خواندگی صحیح ہے۔ سوال نمبر 2، درج ذیل بیانات کی جانچ کیجیے اور غلط بیان کو درست کیجیے، یعنی صحیح ہے تو صحیح لکھیے، غلط ہے تو غلط لکھ کر کے پھر دوبارہ اس کو صحیح کرنا ہے، درست کرنا ہے۔ جیسا کہ پہلا بیان آپ دیکھ رہے ہیں، الف کا، علاقے کے رقبے کے لحاظ سے آبادی کی گنجان پن سمجھ میں آتا ہے۔ یہ جملہ جو ہے غلط ہے، اس کو ہم نے یوں درست کیا ہے۔ یہاں دیکھیے جواب کے طور پر اس کو درست جملہ لکھا ہے، علاقے کے رقبے اور کل آبادی، یہاں لحاظ کے بعد سے اور کل آبادی یہاں ایڈ کرنا نہیں، رقبہ اور کل آبادی کے لحاظ سے آبادی کا گنجان پن سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ رقبے اور آبادی کا تناسب ہے گنجان پن۔ سوال نمبر بے دیکھیے، خواندگی کی بنا پر علاقے کی آبادی کا معیار طے ہوتا ہے، صحیح ہے۔ جیم ہے، جن علاقوں میں آبادی نقل و حمل کرتی ہے اس علاقے کی نفری قوت پر مختلف اثرات مرتب ہوتے ہیں، بھی جملہ صحیح ہے۔ دال دیکھیے، زیادہ معاشی خوشحالی یعنی علاقے کی ترقی، یہ جملہ غلط ہے۔ صرف معاشی خوشحالی سے ترقی نہیں آتی، بلکہ اس کے لیے کئی چیزیں ضروری ہے۔ جملے کو اس طرح سے درست کیا گیا ہے کہ زیادہ معاشی خوشحالی، آبادی کا بہتر معیار اور آزادی، اتنا ایڈ کریں گے آپ تو جملہ درست ہوگا، یعنی علاقے کی ترقی ہے۔ یہ ہے، ترقی پذیر ممالک کی انسانی ترقی کا اشاریہ 1 ہوتا ہے، غلط ہے۔ ترقی پذیر ممالک کی انسانی ترقی کا اشاریہ 0.5 سے 0.6 کے درمیان ہوتا ہے، یعنی 1 کے قریب ترقی یافتہ ممالک کا اشاریہ ہوتا ہے۔ مختصر جواب دیکھیے سوال نمبر 3 کا، آبادی کی ساخت کے مطالعے میں کن نکات کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟ آبادی کی ساخت، ایج کمپوزیشن، اس کا پوائنٹ وائز ہم نے جواب لکھا ہے 5 پوائنٹس میں، یعنی آبادی کی ساخت کے مطالعے میں مندرجہ ذیل نکات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ پہلا ہے تناسب جنس، یعنی کل آبادی میں مرد اور خواتین کا تناسب، اس کی تفصیل الگ سے ایک سوال میں آئے گی۔ عمر کے لحاظ سے ساخت، یعنی آبادی کی ساخت عمر کے لحاظ سے، یعنی کل آبادی کو عمر کے لحاظ سے کئی گروہ میں تقسیم کرنا، اس کی بھی تفصیل جو ہے ایک الگ سوال میں آئے گی۔ تیسرا ہے کام کے لحاظ سے ساخت، کام کرنے والی آبادی اور کام نہ کرنے والی آبادی۔ چوتھا ہے رہائش کے لحاظ سے، یعنی رہائش جہاں آبادی کی رہائش ہے، جہاں پر شہری آبادی یا دیہی آبادی، دیہات میں رہنے والی۔ پانچواں خواندگی کے لحاظ سے، یعنی آبادی پڑھی لکھی ہے، خواندہ ہے یا نہ خواندہ، یعنی ان پڑھ ہے۔ سوال نمبر بے ہے، آبادی کی تقسیم پر اثر انداز ہونے والے موافق اور ناموافق عوامل، بہت سارے ایسے عوامل ہیں جو آبادی کے بسنے کے لیے مناسب ہوتے ہیں، اس کو مناسب یا موافق عوامل کہتے ہیں، اور جو آبادی کے لیے نامناسب ہیں اسے ناموافق یا نامناسب عوامل کہتے ہیں۔
تو یہاں پر کچھ پوائنٹ دیے گئے ہیں مناسب موافق عوامل کے: پانی کی فراہمی، زرخیز مٹی، مناسب بارش اور حرارت، معدنی دولت، نقل و حمل کی سہولیات، صنعت و حرفت اور موافق سیاسی اور سماجی حالات. یہ سارے عوامل جو ہے موافق عوامل ہیں، یہاں آبادی بسنے کے لیے سازگار حالت ہوتے ہیں. دوسرے ہیں ناموافق عوامل میں. دیکھیے ناموافق عوامل میں یہاں نمبر وائز میں نے لکھا ہے: پانی اور سورج کی روشنی اور ناکافی ہونا، پہاڑی دشوار گزار علاقے، صحرائی علاقے، اسی طرح سے بارش کی کمی، نقل و حمل کی ناکافی سہولت اور بنجر زمین، صنعتوں کا نہ ہونا، بدامنی اور جنگ کا ماحول وغیرہ. یہ ایسے عوامل ہیں جو انسانی آبادی کے لیے نامناسب ہوتے ہیں. سوال نمبر جیم ہے: زیادہ گھنی آبادی والے علاقوں میں کون سے مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ تو زیادہ گھنی والی آبادی والے علاقوں میں یہ 5 پوائنٹس ہم نے دیے ہوئے ہیں کہ مندرجہ ذیل مسائل پیدا ہوتے ہیں. نمبر 1، زیادہ آبادی کی وجہ سے رہائش کی کمی ہوتی ہے، رہائش کی قلت ہو جاتی ہے، مکانات کی کمی ہو جاتی ہے. جیسے بڑے بڑے شہروں میں آپ دیکھتے ہیں زمینیں کافی مہنگی ہیں. دوسرا، پینے کے صاف پانی کی قلت ہوتی ہے. تیسرا، ٹریفک کا مسئلہ ہوتا ہے. چوتھا ہے صحت، تعلیم، بینک وغیرہ سہولتوں پر آبادی کا دباؤ ہوتا ہے. 5واں پوائنٹ ہے مختلف قسم کی آلودگی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہاں ہم نے جواب کو مختصر کیا ہے 5 پوائنٹ میں، پوائنٹس اور بھی لکھے جا سکتے ہیں. دال ہے کم تناسب جنس والے علاقوں میں کون سے مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ یعنی جن علاقوں میں تناسب جنس کم ہے، یعنی عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے کم ہے فی ہزار مردوں کے مقابلے، وہاں کون سے مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ یہاں 4 پوائنٹ میں ہم نے اس کا جواب لکھا ہے. پہلا، خواتین کی تعداد میں کمی ہو جاتی ہے. دوسرا، خواتین کی کمی کی وجہ سے خاندان کا توازن بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے. چوتھا ہے کام کرنے والی آبادی میں خواتین کا حصہ کم ہو جائے گا. چوتھا ہے سماج کی آدھی آبادی میں کمی کی وجہ سے سماجی اور خاندانی مسائل پیدا ہوتے ہیں. سوال نمبر 3 ہے جغرافیائی وجوہات. اس کو بھی پوائنٹ وائز ہم نے لکھا ہے. یاد رکھیے جغرافیائی وجوہات کے سوال کو پوائنٹ وائز لکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. آبادی ایک اہم وسیلہ ہے، بہت اہم سوال ہے، عموماً پوچھا جاتا ہے امتحان میں. 4 پوائنٹ میں ہم نے اس کا جواب لکھا ہے کہ انسان کے اندر غور و فکر کرنے کی صلاحیت، فیصلہ لینے، تحقیق کرنے وغیرہ کی صلاحیت ہوتی ہے. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کے اندر غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہے، اچھے برے کی تمیز ہے. تو یہ منفرد صلاحیت ہے انسان کی دوسری مخلوقات سے. دوسرا ہے مندرجہ بالا خصوصیات کی بنا پر آبادی ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اہم رول ادا کرتا ہے. ملک کی ترقی کے لیے اہم رول ادا کرتا ہے. جس آبادی کے اندر یہ صلاحیتیں زیادہ ہوں گی تو ملک ترقی کرے گا. تیسرا پوائنٹ ہے آبادی کی صلاحیت کا معیار کم ہو تو اس کا اثر ملک کی ترقی پر پڑتا ہے. اسی طرح معیار اگر بہتر ہے تو بھی ترقی پر اثر پڑے گا، زیادہ ترقی ہوگی. اس لیے آبادی ایک اہم وسیلہ ہے. چوتھے پوائنٹ کو ہم نے اسی سوال کو پوائنٹ بنا کر کے لکھ دیا ہے. بے ہے کام کرنے والی آبادی کا گروہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. کام کرنے والی آبادی جیسے آپ کو معلوم ہے 3 گروہ ہیں. اس کے 15 سے 59 سال کی آبادی جو ہے کام کرنے والی آبادی ورکنگ پاپولیشن کہلاتی ہے. 4 پوائنٹ میں اس کا جواب ہم نے لکھا ہے. 15 سے 59 سال کی آبادی کا گروہ بالغ آبادی یا کام کرنے والی آبادی ورکنگ پاپولیشن کہلاتا ہے. دوسرا ہے بچوں اور بزرگوں کی آبادی کا گروہ کام کرنے والی آبادی پر منحصر ہوتا ہے. یعنی بچوں کی تعداد ہے، بزرگوں کی تعداد ہے، یہ کام کرنے والوں پر منحصر ہوتے ہیں. نمبر 3 ہے کام کرنے والی آبادی مختلف روزگار، صنعت، کاروبار، تجارت، دیگر معاشی سرگرمیوں میں جڑی ہوتی ہے. ملک کی ترقی میں اس کا اہم رول ہے. چوتھا ہے اس لیے کام کرنے والی آبادی کا گروہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. سوال کو ہم نے پوائنٹ بنا دیا ہے. سوال نمبر جیم ہے عمر کے لحاظ سے آبادی کی ساخت کا مطالعہ اشد ضروری ہے. اس کو بھی ہم نے 3 پوائنٹ میں اس کا جواب، بلکہ 4 پوائنٹ میں جواب ہے اس کا. اگلے صفحے پر ہے 1 پوائنٹ. پہلا پوائنٹ ہے عمر کے لحاظ سے آبادی کی ساخت کے مطالعے سے بچوں کام کرنے والی آبادی اور بزرگوں کی تعداد کا علم ہوتا ہے. یعنی کتنی اس کل آبادی میں بچوں کی تعداد، کام کرنے والی ہے اور بزرگوں کی تعداد کتنی ہے، سب پتہ چلتا ہے، ایکوریٹ فگر پتہ چلتی ہے. دوسرا ہے ملک کی منحصر اور غیر منحصر آبادی کا پتہ چلتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ اس کے ذریعے ملنے والی اعداد و شمار کی مدد سے حکومت معاشی، سماجی، تعلیمی، طبی پالیسیاں بناتی ہے. یعنی جو اعداد و شمار ہمیں ملتے ہیں آبادی کے متعلق، حکومت ملک کی ترقی کے لیے سے بہت سارے منصوبے بناتی ہے ان اعداد و شمار کی مدد کی وجہ سے. چوتھا پوائنٹ ہے اس لیے عمر کے لحاظ سے آبادی کی ساخت کا مطالعہ ضروری ہے. دال ہے خواندگی کا ترقی سے براہ راست تعلق ہے. یعنی خواندگی یعنی پڑھے لکھوں کی تعداد.
4 پوائنٹ میں جواب اس کا لکھا ہے خواندگی کا زندگی کے معیار سے سیدھا تعلق ہے۔ دوسرا ہے جس ملک میں خواندگی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے وہ ملک سماجی معاشی تہذیبی لحاظ سے زیادہ ترقی کرتا ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ جس ملک میں خواندگی کم ہوتی ہے وہاں سماجی معاشی تہذیبی ترقی بھی کم ہوتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ اسی سوال کو ہم نے جواب بلکہ الگ پوائنٹ ہے، اس سوال کو بھی ہم جو پوائنٹ بنائیں گے تو 5 پوائنٹ ہو جائیں گے۔ چوتھا ہے تعلیم سے انسان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ کو لکھا ہوا ہے، میں کر لیں اس کو۔ سوال نمبر ہے انسانی ترقی کے اشاریہ یعنی HDI کے ذریعے ملک کے شہریوں کا اصل ترقی کا پتہ چلتا ہے۔ 4 پوائنٹ میں اس کے جواب ہم نے مکمل کیے ہیں۔ انسانی ترقی کا اشاریہ معاشی ترقی، صحت، تعلیم کی حالت کی مدد سے طے کیا، یعنی 3 پوائنٹ خاص طور پر دیکھے جاتے ہیں HDI نکالنے کے لیے۔ یہ دوسرا ہے قومی پیداوار اور عرصہ حیات بھی اہم عوامل ہے، یہ بھی چیز دیکھی جاتی ہے، قومی پیداوار اور اوسط زندگی لوگوں کی اس ملک کی جس کی HDI نکالیں گے۔ تیسرا ہے انسانی ترقی کا اشاریہ کے ذریعے شہریوں کا معیار زندگی، شہریوں کی آزادی، سماج میں فلاح بہبود، امن و امان کی صورتحال وغیرہ کا پتہ چلتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ اسی سوال کو بنا کر کے ہم نے جواب مکمل کر دیا ہے۔ اور اس طلبہ اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہ کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 5 ہے، نوٹ لکھیے تناسب جنس۔ فی 1000 مردوں کے مقابلے عورتوں کی تعداد کو تناسب جنس کہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک ضابطہ دیا گیا ہے۔ اس فارمولے کی مدد سے کسی علاقے کا تناسب جنس ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ تناسب جنس برابر عورتوں کی تعداد بٹے مردوں کی تعداد ضرب 1000۔ تو 2011 کی مردم شماری کے مطابق بھارت کا تناسب جنس تھا 984 بٹے 1000، یعنی 1000 مردوں کے مقابلے میں 984 خواتین۔ کیرلا میں سب سے زیادہ تناسب جنس ہے، عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے زیادہ ہے۔ دیکھیے عمر کے لحاظ سے آبادی کی ساخت، یعنی کل آبادی کو عمر کے لحاظ سے گروہ میں تقسیم کرنا عمر کے لحاظ سے آبادی کی ساخت کہلاتی ہے۔ اسے 3 گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 بچوں کی آبادی، تو بچوں کی آبادی 0 سے 14 سال کی آبادی کو بچوں کی آبادی کہلاتی ہے۔ یہ آبادی اپنے والدین اور سرپرستوں پر منحصر ہوتی ہے، یعنی یہ کام کرنے والی آبادی نہیں ہے۔ دوسرا ہے بالغ آبادی یا کام کرنے والی آبادی، ورکنگ پاپولیشن۔ 15 سے 59 سال کی آبادی کو کام کرنے والی آبادی کہتے ہیں۔ بچوں اور بزرگوں کا گروہ اسی آبادی پر منحصر ہوتا ہے اور یہی کام کرنے والی آبادی ملک کی ترقی کی ضمانت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے بھارت میں کو نوجوان ملک اس لیے کہا جاتا ہے، یہاں کام کرنے والی آبادی زیادہ ہے۔ تیسرا گروہ ہے بزرگ آبادی، 60 سال سے زیادہ اوپر عمر کے والے لوگ اس آبادی کے گروہ میں شامل ہیں۔ یہ آبادی اپنے بالغ اولادوں پر اور گھر کے جو دوسرے کام کرنے والے افراد ہیں ان کے اوپر منحصر ہوتی ہے۔ اور تیسرا نوٹ ہے خواندگی یعنی لٹریسی، جو آبادی کسی زبان میں پڑھنا لکھنا جانتی ہے اسے خواندہ کہا جائے۔ بھارت کے اندر جو خواندگی کا معیار ہے یہ کہ کوئی بھی ابتدائی درجات میں پڑھا ہوا انسان بھی خواندہ لٹریٹ کہلائے گا، نہیں بھی پڑھا ہے لیکن کسی زبان میں لکھنا پڑھنا جانتا ہے تو بھی خواندہ لٹریٹ کہلائے گا۔ 7 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کی خواندہ یا ناخواندہ کہا جاتا ہے۔ بھارت میں خواندگی کی شرح 72.1% ہے۔ خواندہ آبادی ملک کی ترقی میں اہم رول ادا کرتی ہے کیونکہ تعلیم کی وجہ سے انسان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ اس طرح سے یہ سبق مکمل ہوا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔